بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک بحث ہو رہی ہے پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل جو کہ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے پیش کیا ہے، آئی ایم شیور کہ وہ بہت اچھی نیت سے اور بہت ہی تعمیری پروگرام ذہن میں ان کے ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایکڈیمکس کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایکڈیمکیا جس کو کہتے ہیں، یہ شامل نہیں ہوتے کسی بھی تھاٹ پروسیس کے اندر، خاص طور پہ ایسے مسائل جن کا معاشرے کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑنا ہوتا ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ بنیادی طور پہ مرد اور عورت دونوں کو ڈیل نہیں کرتا، بلکہ یہ بچوں کو بھی ڈیل کرتا ہے، یہ بزرگوں کو بھی ڈیل کرتا ہے، یہ ٹرانسجینڈر کو بھی ڈیل کرتا ہے، یہ کمزور کو بھی ڈیل کرتا ہے۔ ان کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب حقوق کی بات ہو تو یہ وہ قانون سازی نہیں ہے جو کہ آپ کو جس کو کمپیئر کیا جا سکے کہ لال بتی کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور پیلی بتی پہ سٹارٹ ہونا ہے اور گرین پہ آپ نے چل پڑنا ہے۔ اس طرح کی قانون سازی نہیں ہے، کیونکہ لال بتی پہ کھڑے ہونے سے آپ کے معاشرے کے اوپر جو فرق پڑے گا وہ آپ کے گھر تک نہیں آئے گا۔ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، تفصیل سے بات کی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسپلن جو ہے وہ گھر تک آئے، لیکن جب آپ گھر کے اندر گھس کے کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بہت سی کیس اسٹڈیز کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے، اور بہت سے تھنک ٹینکس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آپ کو صرف باہر کے لوگوں کے فنڈز لے کر یا بہت سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ایک خاص طبقے کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کے لیے، لیکن ان لوگوں کو یا ان ممالک کو خوش کرنے کے لیے جو کہ تقریباً ہمارے آقا ہیں، اور یہ قانون ہم بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس قانون کے اندر یہ بات تو جوک ہے، یہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ بیوی کو گھورا نہیں جا سکتا اس بل کے اندر، لیکن آپ بیوی کو تانا نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی بیگم کو یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تانا کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ آج نمک کم ہے کھانے میں، یہ اس کی فیلنگز کو ہرٹ کر سکتا ہے۔ اب آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا کیوں نہیں ہوگا، ایسا بالکل ہوگا۔ آپ بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیگم صاحبہ آپ کیونکہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں، ان کے جرم میں آپ کو 6 مہینے کم از کم قید ہو جائے گی۔ اب یہ گفتگو نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنے دل کی بات جو ہے، آپ اپنی بیگم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیگم صاحبہ آپ پلیز جا کے نہا لیجئے، آپ میں سے پسینے کی حمک آ رہی ہے۔ یہ بیگم صاحبہ جب میں کہہ رہا ہوں یہ مرد بھی شامل ہے اس میں اور عورت بھی شامل ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب جب آپ گفتگوؤں کے اوپر قانون لگانا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کی سزا ہوگی اور اس کا آپ شیڈو یہ لیں گے اور آپ اس کا کیا کہنا چاہیے پیراڈائم یہ بنائیں گے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے ہے، یہ پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے بالکل بھی، یہ خاندان کو توڑنے کے لیے ہے، تاکہ خاندان جو ہے وہ ایک یونٹ کے طور پہ، خاندان میں کیا لڑائی نہیں ہوتی، کہ خاندان کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے، کیا ڈسکرپنسی نہیں ہوتی، کیا بچوں کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، کیا بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ نہیں سکتا، کیا کوئی بات بری نہیں لگ سکتی۔ اب میں اپنی بیوی کے فون کو اگر چیک کروں گا کہ یہ کہاں باتیں کرتی ہے، تو یا وہ میرے فون کو چیک کرے گی کہ میں کہاں باتیں کرتا ہوں یا میرے فون میں کیا کیا ڈیٹا ہے، یہ بھی قانوناً جرم ہوگا۔ اگر یہ سارا جرم ہے اور یہ جرم بن جائے گا، جو کہ ابھی تک تو صرف اسلام آباد کی حد تک ہے، لیکن اگر یہ اتنا ہی مفید ہے تو یہ سارے پاکستان پہ بھی لگ جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری بیوی جو ہے یا میں جو ہوں، وہ اگر چھپ کے کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میری کوئی بھی طاقت پکڑ نہیں کر سکتی جب تک کہ میں اوپنلی آ کے نہ، میں چھپ کے جوا کھیل رہا ہوں مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں چھپ کے زنا کر رہا ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی بیوی کے کہیں بھی آنے جانے کے اوپر وہ اوبر کرائے اور جہاں مرضی جائے میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، کیونکہ اور پوچھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ پوچھنے سے اس کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو سکتے ہیں، اور اگر میں اس کو فالو اپ کروں گا تو میں اس کی پریویسی میں انٹروین کر رہا ہوں، میں دونوں نہیں کر سکتا۔ مجھے صرف یہ سوال ہے کہ جناب یہ قانون جو ہے یا یہ انداز قانون جو ہے یہ آپ کو لے کر کہاں جائے گا، یہ آپ کو ایک ہی جگہ پر لے کر جائے گا، اور وہ ہے کہ جب آپ حلال کام کو اتنا مشکل بنا دیں گے تو پھر حرام کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور اس سارے پرسپیکٹیو میں اگر آپ غور کریں تو حلال کام کیا ہے؟ نکاح کرنا، گفتگو کرنا، رہنا، ماں باپ کے ساتھ رہنا۔ یہاں پہ تو حلال کام میں یہ بھی شامل ہم نہیں کرتے، ہم حدیثوں کو بھی شامل نہیں کرتے، ہم ان کے بھی خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اور میری ماں زندہ ہے لیکن بزرگ ہے اور ذرا چڑچڑی ہے، تو میں تو اس کے آگے اف نہیں کر سکتا، لیکن اب تو اف نہیں کرنا، میں بیوی کے آگے اف نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ کہے گی کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے ماں باپ کو نکالنا پڑے گا۔
یا ان کے لیے کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہ، دو افسوس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سوچنے والوں نے کب بحث کی تھی اس قانون کے اوپر جنہوں نے اپروو کیا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس قانون کو، اس بات کو، اس بل کو ایک قانون کی شکل دی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس پہ بحث کی ہو؟ پھر تمسخر تو اڑے گا، میمز تو بنے گی، لیکن دوسرا بہت بڑا غم مجھے یہ ہے کہ ایک قانون جب بنیادی شریعت کے قوانین اور شریعت کی روح کو، اسلام کے قوانین کو رد کر رہا ہو، اس کو ابیوز کر رہا ہو، تو آپ ہمارے علماء اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کو جو ہے وہ نیچے لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کے حق میں فیصلہ یا بات کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ کبھی آپ نے زندگی میں یہ سوچا تھا کہ یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کی بجائے دنیاوی قانونوں کو جو ہے وہ فوقیت دینی پڑے گی؟ علماء اس پہ ایک بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ قانون بدل جاتا ہے اور قانون کو بدلنا چاہیے۔ بھائی، شریعت کا قانون آپ کو اچھا لگے یا برا لگے وہ نہیں بدلے گا۔ آپ نے جب زمانے کے اندر دیکھیے، آپ لوگوں نے جب قانون کو بدلا، طلاق والے قانون کو بدلا کہ ایک وقت میں 3 طلاق ہوگی یا ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوگی، آج تک وہ فتنہ اس معاشرے میں سے ختم نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس معاشرے کو 1300 سال ہو گئے ہیں گزرے ہوئے، لیکن آپ نے جب شریعت کے قانون میں، قرآن کی نص کے اندر آپ نے کام کرنا شروع کیا، میں پنگے کا لفظ استعمال نہیں کرنا شروع کیا، تو آپ کو کتنی دقت آج تک پیش آ رہی ہے، اور آج بھی آپ اس معاملے کو حل جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ خدا کے بنائے ہوئے قوانین، خدا کے بنائے ہوئے تعلقات، خدا کے بنائے ہوئے معاملے میں آپ جب انٹروین کریں گے تو آپ کو بہت ہی ذلت لینی پڑے گی۔ اگر تیسری طرف میں اگر دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کس چیز کو دی ہے؟ کیا خون کے رشتے کو فضیلت ہے یا نکاح کے رشتے کو فضیلت ہے؟ خون کے رشتے میں میری بہن، میرا ماں، میرا باپ، میرا بھائی بہت ہی غلیظ بھی ہوں، بہت ہی گندے بھی ہوں، بہت ناانصافی بھی کر رہے ہوں، میں اپنی بہن کو طلاق نہیں دے سکتا، میں اپنے بھائی کو، ماں کو طلاق نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں۔ یہ میاں بیوی کی جب میں بات کر رہا ہوں، میں اس میں شوہر بھی شامل کر رہا ہوں، بیوی کا بھی یہی حق ہے۔ اس کو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو طلاق دے سکتی ہے، وہ الگ ہو سکتی ہے۔ اس کو اس کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ کون سا پاکستان ہے یہ جس میں خلا کی تعریف بھی اب یہ کی ہے کہ خلا بھی طلاق ہوگا؟ خلا طلاق پتہ ہے کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب خلا لینے اللہ کے رسول کے پاس عورت گئی تھی تو آپ نے کہا تھا اس کا باغ واپس کر دو۔ اب وہ باغ واپس نہیں ہوگا، اب وہ خلا جو ہے وہ طلاق کنسیڈر کی جائے گی۔ مجھے بتائیے کہ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں قوانین جو ہیں، جو قدریں پیدا کر رہی ہیں قوانین، وہ اسلام کی روح کے، وہ حدیث بھی آپ کو پھر نکالنی پڑے گی بخاری شریف سے، وہ پھر 6 کتابوں کو آپ دوبارہ سے ری رائٹ کریں گے، جو کہ آج کے موجودہ دور کے معاملے میں پھر یہ بھی بات نکال دیجئے کہ جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہے، پھر یہ بھی قرآن کی آیت جس میں اللہ نے کہا ہے اف نہیں کرنا، پھر اس میں بھی آپ کو ری انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی، پھر زندہ کیجئے دوبارہ مولانا مودودی صاحب کو اور اسرار صاحب کو، ان لوگوں کو، کہ وہ دوبارہ سے تفسیر کریں کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کس طرح کا مذاق ہو رہا ہے اس ملک میں، جہاں آپ چند، میں ٹکے بھی نہیں کہنا چاہتا، چند روپاؤں کی خاطر یا ادھار لینے کے لیے کسی سے آپ وہ قانون سازی کر رہے ہیں جس سے آنے والے وقت میں لوگ صرف لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں گے، وہ نکاح کے اندر جانا چاہیں گے نہیں۔ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے؟ کہ 2 لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ آپس میں رہتے ہیں، برابر کے پیسے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی، وہ بھی جاب پہ جاتی ہے، یہ بھی جاب کرتے، کمائیں آپس میں، آدھے ایکسپینسز ہوتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ قانون ہندوستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ کیا ہم ہندوستان کو فالو کر رہے ہیں اس قانون کے اندر؟ کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ یورپ کے اندر نہیں استعمال ہو سکتا، امریکہ میں نہیں ہو سکتا، آپ ان کو جتنا مرضی گھٹیا کہیں، لیکن ہمارے قوانین جو بن رہے ہیں یہ تو ہمیں ان کے گوروں کے سامنے بھی ذلیل اور شرمندہ کر دیں گے کہ ہم اتنے لائلسٹ ہیں کنگ کے ساتھ کہ ہم کنگ سے بھی زیادہ لائلسٹ بن رہے ہیں۔ باہر کی دنیا میں دیکھیے تو اگر لیو ان ریلیشن شپ 3 4 5 سال کے لیے ثابت ہو جاتا ہے تو کورٹ عدالت جو ہے وہ اس کو میاں بیوی تصور کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ قانون بنانا چاہتے ہیں کہ آپ لیو ان رہیں 3 4 5 سال اور اس کے بعد آپ کو نکاح یافتہ کہا سمجھا جائے گا؟ جنہوں نے ممبر سے کہا تھا کہ بیوی کا چولہا جو ہے وہ الگ کر دیں، بیوی کو الگ چیزیں دیں، اس کے حقوق الگ ہیں، تو ماں باپ ذلیل ہو گئے۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے لیے چولہا جلائیں، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق جو ہیں وہ ضم کر دیے جائیں، کیونکہ آپ کو اپنی بیوی رکھنی ہے۔ بھائی، آپ دنیا میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ کون افضل ہے رشتے میں، ماں باپ
یا بیوی کے حقوق ہیں. کون ڈنائی کر رہا ہے کہ اللہ نے جو اس کے حقوق دیے ہیں وہ سارے اس کے ہیں, اس کو ملنے ہیں, جس میں عزت ہے, وقار ہے, نام ہے, سب کچھ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وکٹم کارڈ کھیلیں اور وکٹم کارڈ سے آپ کہیں کہ یار کمزور طبقہ ہے. یہ کمزور طبقہ اللہ نے نہیں بنایا, یہ کمزور طبقہ آپ کے ذہن نے, آپ کی NGOs نے بنایا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی خلا کے کیس ہیں وہ طلاقوں سے کہیں زیادہ ہیں. یہ چاہتے تھے آپ کہ یہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ خلا لیتے جائیں, کیونکہ آپ نے ان کو امپاورمنٹ دینی ہے. آپ گھر کے سٹرکچر کو اس طرح سے نہیں بنانا چاہتے جہاں پہ بزرگ بیٹھ کے آپ کے گھر کے جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کریں. آپ یہ اب چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ایک ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن ہے اور موٹر سائیکلوں پہ پھرنے والی جو فورس ہے وہ پیدا ہو, آپ فون کریں اور اس کے بعد وہ فورس آئے گھر میں اور آپ کے مسائل وہ حل کرے. اگر پاکستان اس طرف جا رہا ہے تو یقین کیجئے یہ بہت بڑا صدمہ ہے آنے والے وقت کے لیے. آج ہمارے بچے ایموشنلی اتنے کمزور ہیں کہ اگر ایک لڑکے یا لڑکی کو کوئی شخص جو ہے وہ محبت میں ناکامی دے دے, وہ کہے میں نہیں آپ سے شادی کرنا چاہتا, میں ابھی فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا, تو وہ اپنی یونیورسٹی میں تیسری منزل سے چھلانگ لگا دیتے ہیں. یہ ذلت اب ساری زندگی جو ہے وہ خاندان لے گا کہ نہیں لے گا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ذلت لی جائے؟ اگر یہی ہمارے ریاست دان اور یہی ہمارے سیاست دان ہیں جو بغیر سوشیالوجی کو, فیملی سٹرکچر کو, قوانین اسلام کو سوچے سمجھے بغیر, کسی کی اپنی عقل سے تو نہیں, کسی کی عقل کو ہمارے ہاں قانون بنا کر لانا چاہتے ہیں, تو میں صرف درخواست کرتا ہوں اپنے سوچنے سمجھنے والے طبقے کو کہ وہ اس پہ بات کرے, اور خاص طور پہ ہمارے علماء کرام اس پہ بات کریں کہ اسلام کا آنے والا رنگ جو ہے, کیا آنے والے رنگ میں اسلام کو اب صرف سیکولر اسلام کہا جائے گا؟ کیا شریعت کے لفظ کو بھی تبدیل کیا جائے گا؟ کیا حدیثوں کو بھی اب نکال دیا جائے گا جو قانون کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا خدا نخواستہ معاذ اللہ کیا قرآن کی آیتوں کو بھی آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر اب آپ پردہ کر دیں, یہ قانون ہمارے لیے کافی نہیں ہے, یا یہ ہمارے لیے آج کے دور میں جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہا؟ اس پہ صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کا خوف کیجئے اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. ہم کس طرف چل پڑے؟